رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی تک کا معاملہ ہم نے سارا پڑھ لیا۔ آپ کی اولاد اور آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، اس پر ہم مستقل ایک نشست رکھیں گے۔ آگے کا سفر جو ہے وہ شروع کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 40 کے قریب ہوتی جا رہی ہے، اور ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ ہوا کہ آپ کو خلوت محبوب ہوئی، تو آپ مخلوق سے کنارہ کش ہوئے۔ اور جس طرح آپ کے دادا عبد المطلب کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ غار حرا میں جایا کرتے تھے، تو آپ نے بھی پھر غار حرا میں جانا شروع فرما دیا، اور پھر وہاں اب ستو اور پانی لے کر چلے جاتے، ستو اور پانی لے کر جاتے، اور پھر وہاں کئی دن جو ہیں وہ گزار کے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دوبارہ واپس تشریف لے آتے۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ جاتے ہوئے جو سامان لے کر جاتے، کچھ کھانے پینے کا، وہ جو راستے میں مسافر وغیرہ وہاں ہوتے، ان مسافروں کی آپ مہمان نوازی کر دیا کرتے۔ وہاں جب 3 سال کا عرصہ ایسے گزرا، کتنے سال کا؟ 3 سال کا عرصہ ایسے گزرا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ 3 سال گزرے وہاں جاتے جاتے، غار حرا میں جاتے جاتے 3 سال گزرے۔ آپ امت کے سارے معاملات کو دیکھتے تو آپ اس پر پریشان ہوتے کہ میری قوم جو ہے یہ کن کن معاملات سے، کن کن مسائل سے دوچار ہے۔ آپ اس پر پریشان بھی ہوتے، اور پھر کچھ نہ کچھ دعائیہ کلمات جو بھی ہے وہ سارے کے سارے آپ کی زبان پر جاری ہو جاتے۔ 3 سال گزرے، اب ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ آپ رات کو خواب دیکھتے، صبح وہ خواب من و عن پورا ہو جاتا۔ جو خواب رات کو دیکھتے، صبح وہ آنکھوں کے سامنے پورا ہو جاتا۔ 6 ماہ یہ کیفیت رہی۔ کتنے ماہ؟ 6 ماہ یہ کیفیت رہی۔ اللہ تعالیٰ ایسا با تدبیر اور ایسا حکیم ہے کہ اس کے سارے معاملات اس طرح سر انجام وہ دیتا ہے کائنات کے حوالے سے۔ اسے کہتے ہیں رب جو ہے، رب کا معنی ہے بتدریج ہر شے کو اوج کمال تک پہنچانے والا۔ تو رب نے اپنی ربوبیت کے کیسے کیسے معاملات دنیا کو دکھائے کہ رات ہوتی، سچے خواب، جو بھی خواب دیکھتے صبح وہ پورا ہو جاتا۔ اب 6 ماہ تک یہی عرصہ رہا۔ اسی لیے جو آپ کی نبوت کا جو زمانہ ہے آپ کے زندگی کے اندر، وہ کتنے سال ہے؟ 23 سال، اور اس کا ایک حصہ جو ہے وہ خوابوں کے اوپر مشتمل ہے، دوسرا وحی کے اوپر مشتمل ہے۔ تو اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ خواب نبوت کا، یہ جو کہا گیا، اسی لیے کہا گیا کہ یہ بندے کو پتہ چلے کہ اچھے خواب۔ ہاں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، لم یبق من النبوہ الا المبشرات، نبوت مجھ پر ختم ہو گئی، مبشرات باقی رہیں گے۔ پوچھا گیا جی مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا نیک خواب، نیک خوابوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب 40 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو کہا گیا ہے کہ پیغمبروں کی بعثت کی عمر یہی ہے، 40 سال ہے۔ اور ہمارے یہاں صوفیاء اعظام نے بھی یہ بات کہی کہ جو 40 کی عمر ہے، یہ انسان کی روحانی اعتبار سے اس کی جو روحانیت ہے، اس کے کمال کی عمر ہے، اس لیے ولایت کا معاملہ ہو تب بھی اس کا اظہار 40 سال کی عمر میں ہوتا ہے صحیح معنوں میں، اور نبوت کا معاملہ ہو تو اس کے آغاز اور اس کے اعلان کی بھی یہی عمر جو ہے وہ ٹھہری۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اب اس عمر کے حصے میں قدم رکھ چکے ہیں کہ جب جبریل کی آمد ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سیدنا جبریل امی علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے آتے ہیں، اور رب کا وہ پہلا جو کلام ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ اللہ کا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ لکھنے والوں نے، محبت کرنے والوں نے، میں نے بارہا یہ جملہ کہا، ہمارے ہاں لیلا مجنوں، سسی پنوں، شیریں فرہاد اور اس طرح کی محبت کے قصے ہیں وہ زبان زد خاص و عام ہیں،
ان سب کے مقابلے میں مجھے آپ کو ہر کلمہ گو کو چاہیے دنیا کو بتائے کہ یہ تو دنیا کی محبتیں ہیں، ان کی محبتوں کے گن گانے کے بجائے سب سے زیادہ بے لوث اگر دنیا میں کسی نے محبت کی تو رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ نے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، کہ رسول اللہ علیہ السلام کی کسی بھی ادا کو، آپ کے کسی بھی عمل کو انہوں نے غیر ضروری سمجھ کے چھوڑ نہیں دیا، آپ کی ہر ادا، آپ کے ہر عمل کو دنیا کے سامنے پہنچایا۔ آپ مسکرائے بھی ہیں تو اس کو بھی یاد رکھا، آپ کی مسکراہٹ کو بھی یاد رکھا، بلکہ اس میں بھی کہ آپ نے کہاں تھوڑا سا تبسم فرمایا، کہیں زیادہ فرمایا، اس کو بھی ذہن میں رکھا کہ یہاں آپ تھوڑا مسکرائے تھے، یہاں آپ زیادہ مسکرائے تھے، بلکہ یہاں تک کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی موقع پہ انگلیوں پر گنا، اشارہ کیا، اس کو بھی محفوظ رکھا۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ کو یاد ہے، ہم نے ابو داؤد کی ایک روایت پڑھی تھی، جب ان سے پوچھا گیا کہ قربانیوں کے کون سے جو معاملات ہیں جن کی وجہ سے قربانی وہ جائز نہیں رہتی، تو انہوں نے کہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو اس طرح اپنی انگلیوں پر گنا تھا، پر میری انگلیاں ان جیسی کب ہیں؟ یہ محبت۔ اور پھر اس کے بعد والوں نے کمال کر دیا کہ آپ اندازہ لگائیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کو بھی گنا۔ اور پھر آج کے دور میں چونکہ ہم 20ویں سال کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہماری اکثریت کہہ لیں، اقلیت کہہ لیں، لیکن ہمیں اسلامی مہینوں کے نام بھی شاذ و نادر ہی آتے ہیں، اور اس پر بھی باقاعدہ حساب لکھا گیا۔ ایک کتاب باقاعدہ موجود ہے جس میں رسول اللہ علیہ السلام کی ساری زندگی کو سن عیسوی کے اعتبار سے اندازاً، کہ سن عیسوی کے اعتبار سے وہ انگریزی مہینوں کے اعتبار سے، یعنی شمسی مہینوں کے اعتبار سے وہ کون سے ایام ہیں۔ میرا جی چاہا تھا، میں نے اس پہ ساتھیوں سے بات بھی کی تھی، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سن عیسوی کے اعتبار سے رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت کے معاملات کو یاد کریں، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ پھر ایسا نہ ہو کہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا وہ جملہ یاد آتا، جس چیز کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہوتے اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ اس بات سے بھی ڈر لگتا ہے کہ بھئی اس بات کو نہ سمجھا جائے، پھر اور معاملہ اور طرف نکل جائے۔ باہر طور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، ہمارے علماء نے، محدثین نے، محبت کرنے والوں نے وہ سارے کے سارے حساب لگائے۔ 21 رمضان المبارک، پیر کا دن، اگست کی 10 تاریخ 610 سن عیسوی، 10 اگست 610 سن عیسوی، اور دوسرے اعتبار سے رمضان کی 21 تاریخ، مہینہ تو تھا نا، روزے تو بعد میں آئے، لیکن جو یہ ماہ تھے یہ تو اس وقت پہلے سے چل رہے تھے۔ اور آپ کی عمر مبارکہ کا حساب جو ہمارے اصحاب سیر نے، ارباب سیر نے، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو مقبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، کہ آپ کی قمری اعتبار سے آپ کی عمر مبارکہ 40 سال 6 ماہ 12 دن، قمری اعتبار سے پہلی وحی کے نزول کے وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر 40 سال 6 ماہ 12 دن، اور شمسی اعتبار سے 39 سال 3 ماہ 22 دن بنتی ہے۔ اس سے بڑی محبت کی اور کوئی مثال نہیں ہوگی۔ ہمیں اپنے بچوں کے نہیں یاد ہیں، حالانکہ ہم سب سے زیادہ پیار انسان اپنی اولاد سے کرتا ہے، تو ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں بھی نہیں یاد ہوگا بھی شمسی عمر کتنی بنتی ہے، قمری کتنی بنتی ہے، لیکن محبت کرنے والوں نے دنیا کو بتایا کہ ایک محبوب ایسا ہے کہ ہم نے اس کی ایک ایک ادا کو یاد رکھا اور اس کو زندہ بھی رکھا۔ آج بڑا اس کو سمجھا جائے اگر دوسرے تناظر میں، کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کی کسی بھی ادا کو مرنے نہیں دیا، کسی بھی ادا کو، بلکہ جو کام آپ نے کیا اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید رکھا۔ یہ سارے حضور کی سنتوں کے مظاہر ہی تو ہیں، آپ کی اداؤں کے مظاہر ہی تو ہیں۔ کوئی ہاتھ کہاں باندھتا ہے، کوئی ہاتھ کہاں باندھتا ہے۔ اگر اس کو اس نظر سے دیکھا جائے، بجائے فتویٰ بازی کے اس نظر سے دیکھا جائے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے کسی بھی عمل کو مردہ نہیں ہونے دیا، اس قدر وہ محبت فرماتا اپنے محبوب کی اداؤں سے کہ اس نے ہر ادا کو دنیا والوں کے سامنے زندہ رکھا، تاکہ پتہ چلے محبوب ایسے بھی کرتے تھے، محبوب ایسے بھی کرتے تھے، صلی اللہ علیہ حبیبی دائما ابدا۔ اب پہلی وحی جب نازل ہوئی
اس کے بعد پھر پریشانی تو ہے کہ یہ لوگ کیسے سمجھیں گے، یہ معاملہ کیسے حل ہوگا۔ 3 ادوار ہیں اس وحی کے ابتدائی دور پہ۔ اس پہلی وحی کے بعد جو کیفیت ہے، آپ گھر آتے ہیں، اپنی رفیقہ حیات سیدہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہیں محسن کائنات کہا جائے، انہیں کیا کہا جائے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تسلی دینے کے لیے رب نے چنا تو اپنے محبوب کی بیوی کو چنا۔ یہ عورتوں کے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے کہ سارے اعزازات ایک طرف رکھے جائیں، یہ جملہ اماں خدیجہ کا ایک طرف رکھا جائے کہ جب محبوب کریم علیہ السلام پریشان ہوئے تو اللہ نے تسلی محبوب کی زوجہ کی زبانی دی۔ اماں خدیجہ کہنے لگی فواللہ، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ کہتے ہیں، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، سچ کا سامنا کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، حق کے معاملے میں آنے والی جتنے مصائب ہیں ان کو برداشت کرتے ہیں، اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ پھر ورقہ بن نوفل کے پاس چلی جاتی ہیں۔ ورقہ بن نوفل نے ساری باتیں سنی تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ تو وہی کلام ہے جو کلام موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں یا لیتنی، کاش، ہائے کاش کہ جس وقت آپ کی قوم آپ کے ساتھ یہ معاملہ کرے گی میں زندہ ہوں تو میں ضرور آپ کی مدد کروں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس بات کو سنا، ایک ایسا معاشرہ جہاں آپ نے 40 سال گزارے اور سارے لوگ آپ کی بات کو مانتے ہیں، لبیک کہتے ہیں، صادق اور امین کہتے ہیں۔ انسان بہت بڑی بڑی باتیں جو ہے نا وہ لوگوں سے توقعات قائم کر بیٹھتا ہے کہ جی اب مجھے ایسا ہو گیا ہے، اب میں یہ کہہ سکتا ہوں۔ جس طرح بعض اوقات استاد کو اپنے بچوں پر بڑا ناز ہوتا ہے کہ میں نے ان کو اتنی محبت سے پڑھایا ہے، اتنی محبت میں ان کے ساتھ کرتا ہوں، اگر میں کبھی ڈانٹ بھی دوں گا تو برداشت کریں گے۔ لیکن جو ناخلف شاگرد ہوتے ہیں جیسے ہی استاد بولتا ہے اس کی بات کو برداشت نہیں کرتے، آگے سے استاد کو بول پڑتے، پھر استاد سوچتا ہے کہ یار یہی ہے جس کو میں نے اتنی محبت سے پڑھایا لکھایا۔ اور دین کا معاملہ تو یاد رہے ہمارے اساتذہ دینی حوالے سے ہم نے اپنے بچپنے میں دیکھا، ہماری دادی جان اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، جب وہ ہمارے بھائی کے قاری صاحب سے استاد صاحب سے جایا کرتی تھی نا ان کے پاس، تو انہوں نے ہمارے گھر میں موتیے کے جو پودے تھے وہ لگے ہوئے تھے، تو کلیاں توڑتی تو کلیاں توڑ کے وہ جا کے روزانہ جمع کر کے تو وہ قاری صاحب کو دے کے آتی۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ جب وہ پیچھے کو ہوتی تو پھر الٹے پاؤں پیچھے آیا کرتی ہے، کہا کرتی، اکثر یہ کہا کرتی سب بچوں کو کہ یہ ہیں جو اصل میں وارث ہیں رسول اللہ علیہ السلام، ان کی کبھی بے ادبی نہ کرنا۔ ہمارے بڑوں نے تو ہمیں یہ ادب سکھایا۔ ہم نے اسی علاقے میں ایک بزرگ فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ جب ملے تو الٹے پاؤں پیچھے جان لگے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جوتی پہن کے سیدھے چلے جائیں، گر نہ جائیں۔ کہنے لگے نہیں، ہم نے اپنے بڑوں سے یہی سنا ہے کہ عالم دین کو جس سے تم نے کچھ سیکھا اس کی طرف کنڈ نہیں کرتے، پشت نہیں کرتے۔ ہمارے تو ایسا ادب سکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حیران ہو کر پوچھا کیا وہ ایسا کریں گے؟ کہا ہاں ایسا کریں گے۔ یہ انسان ہے، سب سے زیادہ یہ انسان اگر خود غرضی پر اترے تو اپنے محسن کے ساتھ بھی جفا کرنے سے گریز نہیں کرتا، سب سے پہلے اپنے محسن کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ کبھی ہمیں کبھی ایسا نہ بنائے، کبھی ایسا نہ بنائے کہ ہمارے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچے، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ اچھا پھر ایسا ہوا جب ورقہ بن نوفل کا معاملہ چلا گیا، ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا، اماں خدیجہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما چکے ہیں، دور نبوت کا آغاز ہو چکا ہے، پوچھتی ہیں ورقہ بن نوفل کے بارے میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ بن نوفل؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے خواب میں ورقہ بن نوفل کو سفید کپڑوں میں دیکھا ہے۔ اگر وہ جنتی نہ ہوتا، اگر وہ جہنمی ہوتا تو پھر اس کے کپڑے سفید نہیں ہوں گے۔ ساری بات اس میں چھپی ہوئی ہے، آپ نے جملے میں اشارہ کر دیا کہ میں نے اسے سفید کپڑوں میں دیکھا، اگر وہ جہنمی ہوتا تو سفید کپڑوں میں نہ ہوتا، کیسے ہو سکتا؟ اچھا اس کے بعد پہلی وحی، اور پہلی وحی میں
سید الورا میں قاضی عبد الدائم نے لکھا، اور مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ پہلی وحی میں وضو کی تعلیم دی گئی۔ اب آپ اندازہ کیجئے جس دین کا آغاز ہی پہلی وحی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو طہارت سکھائی جا رہی ہے، طہارت کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اب جہاں اللہ نے پہلے اگر کوئی تعلیم کا تحفہ بھیجا تو وہ طہارت کی صورت میں، وضو کی صورت میں بھیجا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جو وضو کو ہی نہیں مانتے، وضو کو کون مانے گا؟ جو نماز پڑھے گا۔ تو جو نماز ہی نہ مانتا ہو وہ وضو کرے گا، تو پھر یہاں سے اسلام دشمنی کا اندازہ کر لیں کہ ہم نے کیسے کیسے لوگوں کو اپنا راہبر اور رہنما بنایا ہے، ہم کیسے لوگوں کو اپنا مقتدا مانتے ہیں کہ جو دین سے بالکل کوسوں دور ہیں، جنہیں طہارت کے بھی اصول کا نہیں پتہ، جنہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر میں نے جو آج پہلی رکعت جو سورہ فجر کی پہلی رکعت میں جو قرات کی، اس میں یہ جملہ ہے، اللہ تعالیٰ اے محبوب آپ اس جگہ جا کے کیوں نہیں کھڑے ہوتے جہاں کچھ لوگ ہیں جو طہارت سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی طہارت کرنے والوں سے بڑا پیار کرتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں ہمارے دین کا حسن ہے۔ اور ہم نے جو عرصے سے نہائے دھوئے نہ اس کے بال خراب ہوں، ہم نے اس کو اپنا بابا بنایا ہوا ہے۔ اس کے پاس جو جاتا ہے، اس کے پاس جا کے جو ایک در سے پھر گیا نہ، پھر اس کے ساتھ در ہوتی ہے۔ جو اللہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے نا، وہ ہزار چیزوں سے، ہزار معاملات سے بے نیاز کر دیتا ہے انسان۔ تو یہ جو معاملہ ہے بڑا سمجھنے والا ہے۔ یہ جو دور ہے وحی کا، اس کی 3 قسمیں، 3 ادوار ہیں اس کے۔ پہلا دور جس میں آپ پر وہ سورہ علق کی ابتدائی آیات نازل ہوئی جس کو ابھی ہم نے پڑھا، پھر اس کے بعد کچھ دن تک وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا، کچھ دن تک وحی کا سلسلہ موقوف رہا۔ پھر وحی کا دوسرا دور، اس کا آغاز ہوتا ہے سورہ مدثر کی آیات سے، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ یہ دوسرا دور ہے، یہ وحی کا، یہ نبوت کا، تبلیغ کے اعتبار سے دوسرا دور ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے باقاعدہ طور پہ دعوت دینا شروع کر دی، اور وہ دعوت جو تھی وہ اپنوں سے اس کا آغاز ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جن ہستیوں کو چنا وہ بچوں میں سب سے اول سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں سب سے اول سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں حضرت اماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے اسلام جو تھا قبول کرنے کا اللہ نے انہیں شرف نصیب فرمایا۔ 3 سال پھر گزر جاتے ہیں، یہ بڑے ذہن میں رکھیے گا۔ پہلے 3 سال گزرے اعلان نبوت سے پہلے، ذمہ داریاں باقاعدہ طور پر ملنے سے پہلے، جب آپ نے غار حرا جانا شروع کیا۔ کتنے سال؟ 3 سال۔ 6 ماہ سچے خوابوں کا سلسلہ رہا، اس کے بعد باقاعدہ طور پر وحی کا آغاز ہوا۔ پہلی وحی کے بعد کچھ دن تک، اس کے بارے میں مختلف اقوال لے کے اتنا یاد، پہلی وحی کے بعد کچھ دن تک وحی نہ آئی، موقوف ہو گئی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ وحی کا آغاز ہوا تو یا ایھا المدثر سے ہوا۔ یہ 3 سال کا عرصہ جب چلتا رہا، اور اپنے طور پہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے یاروں دوستوں کو تبلیغ کرتے رہے۔ 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب آپ اعلانیہ دعوت دیں۔ اور یہی وہ دور ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے رؤسائے مکہ، اہل مکہ، اپنے سارے خاندان کے اعزاء اقارب کو جمع کیا اور ان کی ایک پرتکلف دعوت کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دعوت کرتے ہیں، اونٹ کا گوشت ہے، پانی اور شہد اور روٹی کا انتظام ہے، مہمانوں کو بلاتے ہیں، ان کی خاطر مدارت کرتے ہیں۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے اس روایت کو لکھا، کہا سب نے پیٹ بھر کر کھایا۔ ہم نے پڑھا، اصحاب سیر لکھتے ہیں یہ سارے کے سارے ایک ایک بکرا کھا جانے والے لوگ تھے۔ سب نے پیٹ بھر کے کھایا، لیکن ہر چیز اسی طرح رہی جیسے کسی نے ہاتھ تک نہ لگایا۔ یہ وہ پہلا معاملہ تھا دعوت کے موقع پر کہ اب جو بات ہو رہی ہے، جس کی بارگاہ میں ہو رہی ہے وہ کوئی عام نہیں ہے،
وہ دعوت جو کھانا کھلانا تھا وہیں سے پتہ چل گیا کہ نہیں، اب جو بات ہو رہی ہے، جو معاملہ آگے ہوگا وہ اس سے بھی حیران کن ہوگا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے سامنے اپنا پیغام رکھا، اور اس پیغام پر 10 سال کی عمر میں اللہ نے جس شیر خدا کو یہ شرف عطا فرمایا، اسے آج علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ اب اس موقع پر یہ ہوا کہ ابو لہب نے بڑی باتیں کی، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مخالفت میں کھڑا ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی صاحبہ تھی نا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ، حضرت عبد المطلب کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بڑا برا گزرا۔ وہ ابو لہب کے سامنے نہ کھڑی ہو گئی اور ابو لہب سے کہنے لگی، تم تو ہر موقع پر اپنے بھتیجے کے مخالفت کرتے رہتے ہو، تمہیں اور کوئی کام نہیں آتا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس موقع پر بھی اگر کوئی سامنے آیا تو وہ عورت ہے۔ یہ جتنا ناز کریں اس معاملے پر اتنا تھوڑا ہے کہ آپ کی پھوپھی جان کھڑی ہوئی، اور حضرت صفیہ کا کیا کہنا۔ آپ اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم غزوہ خندق کے موقع پہ نا تو ساری عورتوں کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر کے کہا، کون سا یہاں پہ کوئی آئے گا، تو سارے باہر چلے گئے۔ جہاں آج 7 مساجد بنی ہوئی ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو وہاں پہ سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب جب وہاں چلے گئے، یہ ساری کی ساری خواتین تھیں، اور ان کی پہرے داری کے لیے مقرر کیا تھا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کی 120 سال کی عمر ہے، جنہوں نے 60 سال اسلام سے پہلے گزارے اور 60 سال اسلام کے انہیں بعد ملے، 120 سال کی عمر انہوں نے پائی۔ اب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے، اب اللہ نے نوازا ان کو، لیکن بڑھاپے میں تو ہیں اس وقت۔ ویسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے رکھا تھا بھی کون سا کوئی یہاں پہ آ سکتا ہے یا کوئی آئے گا، لیکن کفار سے کچھ بعید نہیں، ان کے کچھ جاسوس جو تھے وہ وہاں پر پہنچے کہ دیکھیں عورتوں کے پاس کوئی ہے کہ نہیں ہے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی خواتین میں تھی۔ انہوں نے حضرت حسان بن ثابت سے کہا کہ جاؤ دیکھو، وہ کہنے لگے میں تمہارے سامنے ہوں، بوڑھا آدمی ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں بھلا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا، ایک خیمے کا جو ستون تھا، آپ اسے اپنے زمانے کے اعتبار سے بانس کہہ لیں، وہ جو چوب تھی، وہ جو بانس تھا وہ لیا، نیچے اتری، وہ قلعے کا دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے اس کے سر پہ مار دیا۔ وہ جو جاسوس آیا تھا ایسا زوردار اس کو مارا کہ وہ وہیں پہ جہنم واصل ہو گیا۔ اب دوبارہ کہا گیا بھی اس کا سر ہی کاٹ کے لا دو، کہا مجھ سے یہ کام ہوتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر کیا کیا، اس کا سر کاٹا، اس کا قلعے کے اوپر سے جا کے تو جہاں کھڑے تھے وہاں پھینک دیا۔ وہ سارے کہنے لگے ہوئے چلو چلو، یہاں پتہ نہیں کتنے بہادر کھڑے ہوئے ہیں، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب اس کے بعد اگر آگے چلیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع پر ایک تو ہم نے پڑھا جو آپ کی پیدائش، آپ کا اس دنیا میں آنا، اس موقع پر بھی اخبار ملی، مختلف خبریں ملی کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے کہ جی ایک بچہ مکہ معظمہ میں پیدا ہو چکا ہے، اور جب اعلان نبوت فرمایا اس موقع پر دوبارہ اس طرح کی اخبار جو تھیں وہ لوگوں تک پہنچی، اور لوگوں کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ظہور ہو چکا ہے۔ اب اس میں مسند احمد میں ایک روایت آتی ہے، بدری صحابی ہیں، کون؟ بدری صحابی ہیں حضرت سلمہ بن سلامہ۔ حضرت سلمہ بن سلامہ کہتے ہیں کہ میں ابھی بچہ تھا، میری عمر بہت تھوڑی تھی کہ ہمارے ہاں ایک ہمارے قریب کے جو قبیلہ ہے اس میں ایک یہودی رہا کرتا تھا۔ اس یہودی نے آ کے ہمارے قبیلے میں باتیں کی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، پھر جنت کا تذکرہ کیا، پھر دوزخ کا تذکرہ کیا، حساب و کتاب کی بات کی۔ سارے لوگ کہنے لگے تو عجیب باتیں کرتا ہے، بھلا ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے؟ ایسے ہو سکتا ہے بھلا کہ ہماری زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہو، اس میں ہمیں سارا حساب دینا پڑے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
تو وہ جو یہودی تھا وہ یہودی کہنے لگا ہاں جنت بھی ہے. میں اس کا خلاصہ صرف رکھ رہا ہوں، مسند احمد میں یہ روایت ہے. اس نے کہا سارا کچھ ہے، آگ کا عذاب بھی ہے، جہنم بھی ہے، جو جنت ہے وہ بھی ہے. نشانی کیا ہے؟ لوگوں نے کہا. اس نے کہا نشانی یہ ہے، سلمہ بن سلامہ کی طرف اشارہ کیا. اس یہودی نے سلمہ بن سلامہ کی طرف اشارہ کیا، کہا اس کے جوان ہوتے ہوتے نا، اس کے جوان ہوتے ہوتے ہمارے ہی قریب میں مکہ میں وہ ہستی ظاہر ہوگی جو یہی تعلیم دے گی جو میں ابھی تمہیں دے رہا ہوں. اور سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا. اور پھر جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو ہم نے جان لیا کہ یہی وہ باتیں ہیں جو یہودی کہا کرتا تھا. تو حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا اور آپ پر ایمان لایا، مقام صحابیت پر فائز ہوئے. ہم نے اس یہودی سے کہا تو یہ بتاؤ. وہ کہنے لگا نہیں یہ وہ نہیں ہے. وہ کہنے لگا نہیں یہ وہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس کے ذریعے سے کس کو مسلمان کیا. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے ذریعے سے مسلمان ہوئے، اور جس کی تعلیم سے مسلمان ہوئے وہ خود اس سے محروم رہا. اللہ تعالیٰ کے کام بڑے نیارے ہیں. وہ بدیع السماوات والارض، وہ انوکھا بندے کی سمجھ میں نہیں آتا. وہ یاد ہے حدیث بات کہ ایک صحابی کہتے ہیں ہم نے ایک بندے کو دیکھا، وہ بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا، بڑے کافروں کو اس نے مارا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کی فلاں بندہ تو بڑا بہادر ہے. زبان رسالت سے جملے نکلے وہ دوزخی ہے. بڑا حیران ہوئے کہ اگر وہ دوزخی ہے جو میدان جہاد میں کافروں کو واصل فی النار کر رہا ہے، وہ دوزخی ہے، جہنمی ہے. یہ ایمان جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کے اثرات، اس کی کیفیات، ان کے اوپر غور کرنا ہے. شیطان ہر وقت جو ہے وہ ہم پہ سوار رہتا ہے کہ کہیں سے موقع ملے اس کا اللہ سے جو رشتہ ہے وہ توڑا جائے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے ٹوٹ کر اللہ سے پیار کرتے ہیں. شیطان کو یہی بات پسند نہیں ہے، وہ اسی بات کی مخالفت میں لگا ہوا ہے کہ ان کا اللہ سے جو رشتہ ہے محبت کا، اس محبت کے رشتے میں دراڑ ڈالی جائے. ان کا رسول اللہ علیہ السلام سے جو رشتہ ہے اس رشتے میں دراڑ ڈال دی جائے. اب وہاں بھی ایسا ہی ہوا، وہ اس شخص کے پیچھے چلے گئے. اب اس کو زخم لگا اور پھر وہ زخم کی تاب نہ لایا اور اس نے تلوار نیچے رکھی اور اس کے اوپر گرا لیا، خودکشی کر لی، حرام موت مرا. وہاں سے دوڑتے ہوئے آئے، کہا اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبی دائم. فرمایا کیا ہوا؟ عرض کیجیے یہ معاملہ ہوا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو اعلان نبوت کے بعد جو معاملات پیش آئے تھے اس میں سے وہ پورا ایک باب ہے، اس پر انشاءاللہ العزیز کل ہم بات کریں گے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. ہم اس کے محبوب کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم اس کے جو مانگنے والے ہوتے ہیں نا، منگتے جو ہوتے ہیں، وہ جب منگتے آ کے خیر مانگتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ سے کسی نے مانگا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا. تو ہم بھی اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہم منگتے ہیں، ہم اس کے فضل کے، اس کی رحمت کے. یاد ہے ہم نے ایک روایت کئی بار پڑھی ہے کہ ایک اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم غسل فرما رہے تھے. دوران غسل سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی. وہ نہانا چھوڑ دیا، وہ سونے کی ٹڈیاں اکٹھی کرنے لگ پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی الم اکن اغنیتک عما تری، میں نے اتنا تجھے دیا ہے اب بھی تو اس کا بھوکا ہے. میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. کہا تیری برکتوں کا تو میں سدا بھوکا رہوں گا، تیری برکتوں کا تو میں سدا بھوکا رہوں گا، اس سے تو کبھی سیر ہو ہی نہیں سکتا. اے بھائی تعالیٰ ہم بھی منگتے ہیں، تیرے محبوب کا ذکر کرتے ہیں. اس ذکر کا صدقہ ہماری جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے، اپنے فضل و کرم سے بھر دے. ہم سب پر اپنا بے بہا فضل اور بے بہا رحمت اور برکتیں ہمیں عطا فرما. ہم سب پر اپنی رضا نازل فرما.
اور ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے، سجا دے، آمین ثم آمین۔